تاریخ کو سمیٹتے ہوئے آؤں، مغلوں کا دور آیا، ہندوستان میں 700-800 سال مسلمانوں کی حکومت رہی ہے، مختلف خاندان آئے، ان میں پھر مغلوں کا دور آیا۔ مغل اعظم جلال الدین محمد اکبر یہ بادشاہ تھا جس کو مغل اعظم کہا جاتا ہے۔ اس نے دین الہی ایجاد کیا تھا، نیا دین، اپنے آپ کو سجدہ کروانے لگ گیا تھا۔ ہندوؤں کے ساتھ دوستی محبت میں گائے کو ذبح کرنا بند کر دیا تھا۔ ہندو مسلم شادیاں ہونے لگ گئی تھیں۔ شعائر اسلام، اسلام کی نشانیوں کو ختم اور مٹانے کے لیے کاروائیاں ہو رہی تھیں۔ ابو الفضل اور فیضی جیسے اس زمانے کے دماغ اس کے پاس تھے۔ اس کے 9 رتن مشہور ہیں کہ اس کے 9 وزیر تھے جو بڑے اونچے دماغ والے تھے، بہت ہی زیادہ، جن کو اس زمانے میں قابل کہا جاتا تھا۔ مسلمان بھی تھے، ہندو بھی تھے، دوسرے بھی تھے۔ اس دور میں امام ربانی، امام مجدد الفسانی نے صدائے حق بلند کی، اس کا پیچھا کیا، شرعی احکام بیان کیے۔ یہ مر گیا مغل اعظم۔ اس کا بیٹا ابو المظفر نور الدین محمد جہانگیر، جس کو جہانگیر بادشاہ کہتے ہیں، وہ تخت پر بیٹھا۔ اس نے ہندو عورت سے شادیاں بھی کی، وہی سلسلے۔ اس کی ایک بیوی تھی جس کا نام نور جہاں تھا، ایران کی رہنے والی تھی۔ وہ اس کو ایسی پسند آئی تھی کہ جس کی بیوی تھی اس کے بندے کو مار کر اس نے اس سے شادی کی تھی۔ اس کی محبت میں اتنا بڑھ گیا کہ اس نے پرواہ نہ کی۔ اس عورت نے ایران سے اپنا عالم بلایا۔ بدعقیدہ لوگ کس طرح کام کرتے ہیں اس کا اندازہ کر لیں۔ قاضی نور اللہ شوستری، ایران سے عالم بلایا، اس کو قاضی لگوایا، جج لگوایا۔ اس کو پتا تھا کہ ملکہ میرے ساتھ ہے۔ وہ بے پرواہ ہو کر بولتا لکھتا تھا۔ اس نے ایک کتاب لکھی جس میں معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، یہاں تک لکھ دیا کہ میں اپنی زندگی سے بیزار ہوں کہ اس کا نام بھی عمر ہے۔ مجھے لفظ عمر سے اتنی دشمنی، معاذ اللہ۔ حضرت عمر کے خلاف، دوسروں کے خلاف باتیں لکھی اس نے۔ علماء اہل سنت نے اس پر گرفت کی، جہانگیر کو کہا کہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ اقتدار کے نشے میں تھا، اس کو سوائے حکومت کے کسی اور چیز سے دلچسپی نہیں تھی۔ جو اس کی حرکتیں تھیں وہ لوگوں کو معلوم ہے، پینا پلانا، یہ وہ سب کچھ۔ حضرت مجدد صاحب نے صدائے حق بلند کی اور کہا گائے کا ذبیحہ کیوں بند کیا ہے؟ خطبے سے خلفائے راشدین کے نام کیوں نکالے ہیں؟ تو خود کو سجدہ کیوں کرواتا ہے؟ یہ غلط احکام کیوں جو سرکاری خریدے ہوئے ملا تھے وہ بادشاہ کی حمایت کرتے تھے۔ حضرت مجدد صاحب نے کلمہ حق بلند کیا۔ جہانگیر کو بہت برا لگا کہ یہ شخص میرے خلاف بولتا ہے، اس کو بلایا جائے۔ اس کے دربار میں جو آتا تھا اس کو سجدہ کرتا تھا۔ حضرت مجدد صاحب کو بادشاہ کے دربار میں بلایا گیا۔ اس کے ساتھیوں نے کہا وہ تجھے سجدہ نہیں کریں گے، جب تو بلائے گا وہ سجدہ نہیں کریں گے۔ ان کو دیکھ کے دوسرے اور لوگ بھی جو ہے انکار کر سکتے ہیں، تو ان کو بلا رہا ہے، سجدہ تو وہ کریں گے نہیں، پھر کیا ہوگا؟ کہنے لگا بڑا دروازہ بند کر دو، کھڑکی چھوٹی والی کھول دو جس میں آدمی سیدھا داخل نہیں ہو سکتا، داخل ہونے کے لیے جھکنا پڑے گا، تو وہ جب جھک کے داخل ہوں گے اسی کو سجدہ سمجھ لیں گے۔ دروازہ بند کر دیا گیا، چھوٹی کھڑکی کھول دی گئی۔ اتنی چھوٹی سی کھڑکی کے آدمی اس میں سے سیدھا نہیں گزر سکتا۔
اس نے یہ سمجھا تھا مجدد صاحب اس میں سے جھک کے گزریں گے، مجدد صاحب نے پہلے اس میں ٹانگ داخل کی، پاؤں داخل کیے، پہلے جھکنے کی نوبت ہی نہیں آئی۔ اللہ والے تھے، اللہ نے سمجھ دی تھی۔ بادشاہ سے آپ نے دو ٹوک کھلی بات کی، فرمایا تجھے سجدہ جو تو کرواتا ہے یہ غلط ہے، تو نے جو جو غلط احکام دیے ان کو فوراً بدل، اسلام کے مطابق رہے۔ اس کے نشے میں، وہ اپنے اقتدار کے نشے میں، اس نے کہا ان کو جیل میں ڈال دو۔ آپ کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ اللہ والے تھے، وہاں بھی تبلیغ کر رہے تھے، وہاں سے بھی کام کر رہے تھے۔ اس نے کہا یہ تو جیل میں لوگوں کو اور ہمارے خلاف کر رہا ہے، اس کو نظر بند کرو، ہاؤس اریسٹ، کوئی ملے نہیں، کوئی دیکھے نہیں، جی نظر بند کیے۔ گوالیار کا قلعہ مشہور ہے، وہاں آپ کو نظر بند کیا گیا۔ وہاں بڑے بڑے مجرم رکھے جاتے تھے، جو سخت خطرناک قسم کے مجرم، وہاں بھیج دیا گیا۔ مجدد صاحب نے وہاں جا کر بھی ان چوروں کو توبہ کرا کے اللہ کا بندہ بنا دیا۔ اس جیل سے بھی راتوں کو اللہ کی صدائیں آیا کرتی تھی، نمازی ہو گئے لوگ۔ وہاں بیٹھ کر بھی آپ نے تحریر کے ذریعے اپنا پیغام جاری رکھا۔ مکتوبات آپ کی کتابیں آج بھی لوگوں نے ان خطوط کو جمع کر دیا، بہترین اس میں مواد موجود ہے۔ بہت بڑا کارنامہ تھا۔ بجائے اس کے کہ مجدد صاحب کا کام کم ہوتا، آپ وہاں سے بھی کام کرتے رہے، کام بڑھتا رہا، کلمہ حق بلند کیا۔ اس جہانگیر پر پھر گرفت ہوئی قدرتی طور پر۔ یہ سوتا تھا تو اس کو لگتا تھا کوئی اس کو بستر سے اٹھا کے نیچے پھینک دیتا ہے۔ بڑا پریشان ہوتا تھا، میں بادشاہ ہوں، میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے، کسی کو بتاتے ہوئے بھی شرماتا تھا۔ جب خاص لوگوں کو بتایا تو پھر انہوں نے اپنے طور پر باتیں کی۔ اس کو کہا گیا تو نے کسی پر ظلم کیا ہے، وہ اللہ والے ہیں، ان کو چھوڑ ورنہ تیری خیر نہیں۔ لوگوں کا دباؤ بھی بہت تھا۔ اس نے پیغام بھیجا کہ آپ کو رہا کیا جاتا ہے۔ فرمایا میں رہا نہیں ہوں گا جب تک تو سارے احکام نہیں بدلے گا۔ سجدہ کروانا بند کر، خطبوں میں صحابہ کا نام نکالا ہے وہ داخل کر، گائے کا ذبیحہ پھر شروع کر، اور جو جو غلط احکام دیے ہیں ان کو کینسل کر۔ اس کو ساری باتیں ماننی پڑی۔ اس دور میں مجدد صاحب نے دین کی سربلندی کے لیے جہاد کیا۔ علامہ اقبال جیسا شخص ان کے مزار پر گیا، پوری نظم لکھی ہے، حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر۔ اس کی نظم مشہور ہے، اس میں وہ کہتا ہے وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہدار، یعنی ہندوستان میں وہ شخص جس نے دین کی نگہبانی کی، حفاظت کے لیے خدمت دی۔ اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار، کہ اللہ تعالی نے اس کو آگاہی بخشی اور وہ اٹھا اور اس نے صدائے حق بلند کی۔ وہ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی، ان کی یہ بہت بڑی خدمت، بہت بڑا کام، اللہ تعالی نے ان کو بڑا نوازا تھا۔ سلسلہ عالیہ نقش بندیہ کی آگے شاخ بنی مجددیہ۔ یہ حضرت مجدد صاحب مرید اور خلیفہ تھے حضرت سیدنا رضی الدین محمد الباقی المعروف حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ کے۔ دہلی میں ان کا مزار شریف ہے۔ یہ ان کے خلیفہ تھے اور بہت بڑے عالم بھی تھے، صوفی بھی تھے، بزرگ بھی تھے، اور ان کی کرامات آپ لوگ سنتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالی نے ان سے بڑا کام لیا۔ ان کو مجدد الف ثانی کہا جاتا ہے۔ الف عربی میں ہزار کو کہتے ہیں، اور ثانی دوسرے کو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پردہ فرمائے 1000 سال گزر چکا تھا، دوسرے 1000 میں یہ شروع میں آئے تو ان کو دوسرے 1000 کا مجدد کہا جاتا ہے، ہزارے کا۔ تو یہ مجدد الف ثانی، ان کا بھی عرس سفر کے آخری دنوں میں منایا جاتا ہے۔ مزار شریف ہے سرہند،
یہ ہندوستان کا کنارہ، یہاں سے جو لوگ بس پہ جاتے ہیں ہندوستان، راستے میں سرہند آتا ہے، حضرت کا وہاں مزار ہے اور بڑی شان ہے، بڑا مقام ہے۔ اللہ تعالی ان پر کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ انہوں نے جو خدمات انجام دی، اللہ تعالی اس پر ان کو اعلی اجر عطا فرمائے۔ ہندوستان میں حضرت مجدد صاحب کے تشریف لے جانے کے بعد دوسرے بادشاہ آتے رہے۔ مغلوں میں شاہ جہان اور اورنگزیب، یہ دو نام اس حوالے سے بتائے جاتے ہیں کہ یہ دونوں نیک بادشاہ تھے، تہجد گزار تھے، مسجدیں بنائی ہیں انہوں نے۔ آپ کے لاہور میں بادشاہی مسجد ہے، اورنگزیب عالمگیر کی بنائی ہوئی ہے۔ تاج محل اس شاہ جہان کی یادگار، دہلی کی جامع مسجد، ان کی بہت یادگاریں ہیں۔ ان کے بارے میں انگریزوں نے جو کچھ لکھا ہے لوگ وہی پڑھتے ہیں، مسلمانوں نے جو لکھا وہ نہیں پڑھتے۔ بہرحال یہ نیک بتائے جاتے ہیں۔ یہ دور اسی طرح چل رہا تھا، انگریز آ گیا ہندوستان میں کہ یہ ہندوستان اتنا بڑا ملک ہے، کتنی ریاستیں ہیں، اس میں کتنے نواب ہیں، ساری دنیا کو کھانے پینے کی بہت زیادہ چیزیں ہندوستان سے جاتی ہیں۔ یہاں کے راجوں کے پاس، نوابوں کے پاس بہت زیادہ ہیرے جواہرات ہیں، سونا ہے، اتنی دولت ہے، ان سے یہ برداشت نہیں ہوئی، انہوں نے کہا اس ملک پر قبضہ کرو۔ مین پاور بھی بہت ہے، لوگ ہنر بھی بہت جانتے ہیں، طرح طرح کی چیزیں یہاں سے دنیا کو جا رہی ہیں، تو اس ملک پر قبضہ کرو۔ مسلمانوں کی حکومت تھی، ہندوؤں کو مسلمانوں کے ساتھ رہنے میں کوئی اس وقت پریشانی نہیں تھی۔ ہندو اکثریت کے علاقوں میں مسلمان حکمران موجود تھے اور بڑے آرام سے رہتے تھے۔